بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ اور منگل کا دن آ چکا ہے، جس کا ہم سب کو برسوں سے انتظار تھا کہ کب ماہ رمضان کی 6 تاریخ آئے اور ہم سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، ایک دن میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، ارجنٹ نوکری کے لیے پڑھ لے، ارجنٹ رشتوں کے لیے پڑھ لے، ارجنٹ کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لے، ارجنٹ کسی بھی مشکل پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ پیارے بھائیوں، ماہ رمضان کے مہینے میں منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ اتنا مجرب ہے نا کہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی یہ عمل تقدیر کے سارے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ ایک ہاتھ سے رب کریم سے جو مانگتے ہیں نا، اللہ آپ کے ہاتھ میں عطا فرما دیتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ ماہ رمضان کا مہینہ بڑا قبولیت کا، بڑا رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لیتا ہے۔ آج اگر ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کی غربت کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کے بیڑے پار ہو جائے، آپ کی بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائے، آپ کو قرض سے نجات مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہ رمضان کے مہینے کی جتنی ہو سکے قدر کریں۔ ابھی تک بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کا رحمت کا عشرہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ منگل کا دن آ چکا ہے، اور آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ میں سے کوئی لوگ پریشان ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، گھر سے غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے پریشان ہیں، آج ماہ رمضان کے مہینے میں میرے جس بھائی اور بہن کو جو بھی چاہیے نا، صرف ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ والوں کے جو خاص اعمال ہیں نا، انہیں انہی کے طریقے اور ترتیب سے پڑھا جاتا ہے، اور اللہ آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ کریم شیطان کو قید کر لیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں جو انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے سارا دن عبادت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کے خوف سے، برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے، آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، صرف اس بات پہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزے دار کی مثال ایک مزدور جیسی ہے۔ جس طرح ایک مزدور سارا دن محنت اور مشقت کرتا ہے نا، سارا دن مزدوری کرتا ہے، اور پھر شام کو اس کی اجرت یعنی اس کی دہاڑی دی جاتی ہے، اسی طرح روزہ دار صبح سحری کرتا ہے، سارا دن نماز پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، اللہ کے خوف سے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور افطار کے وقت جب اجرت لینے کا وقت ہے نا، جب انعام لینے کا وقت آتا ہے، تو ہم افطار کے وقت کھانے کی طرف دھیان دے دیتے ہیں۔ اللہ والو، روزے کی حالت میں سارا دن اللہ کو راضی کرنے کے بعد افطار کے وقت ہاتھ ضرور اٹھایا کریں، اللہ سے ضرور مانگا کریں، اللہ سے دعائیں کیا کریں، اللہ سے ضد کیا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کیا کریں، اپنی فریاد، اپنے مطالبات کو رکھا کریں۔ افطار کے وقت اللہ کی ذات بندے کے قریب ہو کے سنتی ہے، اور افطار کے وقت مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ سارا دن روزے کی حالت میں اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہی آپ کو نماز سے نوازتا ہے۔ جو شخص ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت دعا نہیں کرتا نا، وہ بڑا بدقسمت انسان ہے۔ آج سے نیت کر لیں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں روزانہ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے۔ آج ماہ رمضان کے 6 روزے منگل کے دن کا جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں نا، یہ وظیفہ بے حد مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن سن کے تھک چکا ہے نا، بڑے بڑے ڈاکٹر سے چیک کروانے کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے لیے پڑھے گا تو اللہ غیب سے اولاد کے اسباب پیدا فرمائے گا، اور ماہ رمضان کے مہینے میں ہی
آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار نہیں ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے جو ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج ماہ رمضان کے پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ صرف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اپنا روزگار، اپنا کاروبار، اپنی دکان جو مانگو گے نا، اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی پریشان ہے اپنے رشتوں کی وجہ سے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، آج صرف نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، ماہ رمضان کے چھٹے روزے منگل کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھتے ہی اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ہر حاجت ایک دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ اللہ آپ کی ہر مشکل پریشانی کو غیب سے ختم فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا نا، تو آج ماہ رمضان کے پہلے منگل یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگتے ہیں نا، بعض اوقات افطاری سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے نا ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھیے، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کے چھٹے روزے منگل کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت روزگار عطا فرما کہ ان کے گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہ رہے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں نا، ان کی قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ بننے دے۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں نا، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نبود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے نا تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین۔ دوستو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ آپ سب لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے سے ہے، ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا نا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہے نا، انہیں انہی کے طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کے آؤں تاکہ آپ لوگ یہ وظیفہ اچھی طرح پڑھ سکے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا نا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظیفے ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف مل سکے۔ کامیابی کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ
شیئر کریں، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں یہ وظیفے کتنے زیادہ کرامت والے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے نا، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرما دے گا۔ اب دوستو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا، تو پھر دوستو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو اس وظیفے کو اسکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی، آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے بھائیو، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے نا اینڈ تک ایک بار لازمی دیکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، لیکن ایک بار دیکھ لیں اور پوری طرح دیکھ لیں اور اچھی طرح سے وظیفے کو سمجھ لیں، تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ سکے اور آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو پیارے بھائیو، اس ویڈیو میں شروع سے لے کے اینڈ تک میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ رب سے منگتا بیکاری فقیر بن کر آج ماہ رمضان کے چھٹے روزے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں نا مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ اللہ آپ کو غیبی خزانے عطا فرمائے گا اور اتنا عطا فرمائے گا نا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ اب پیارے بھائیو، ماہ رمضان کا چھٹا روزہ منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ رمضان کے چھٹے روزے منگل کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے اللہ اکبر کا۔ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے۔ جب کوئی بندہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے نا، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور آج جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے، ہر حاجت خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ کیونکہ جب رب کی ذات دینے پہ آتی ہے نا، پھر آپ کو در در کی ٹھوکر نہیں کھانی پڑتی، پھر یا نوکری، شادی اللہ آپ کے دروازے پہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ آج اللہ اکبر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے اور توجہ و دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کی بڑائی کا ذکر کرتے ہوئے دل میں جو حاجت رکھو گے نا، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کے رہے گی۔ اس لیے اللہ اکبر کو جلد بازی میں نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر کو پڑھتے ہوئے دل میں جو مراد ہوگی نا، وہ مسلح چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اس لیے رب کریم سے دل میں ضد کرتے ہوئے مانگتے چلے جائیں اور زبان پہ اللہ اکبر کی صدا لگاتے چلے جائیں۔ آج اللہ اکبر پڑھتے ہی عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھے گا، یہ کون ہے جو ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھ کے تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ اللہ کی بڑائی سے جو مانگتا ہے نا، اسے اللہ کی عظمت کے مطابق عطا فرماؤ۔ یعنی کہ اللہ اکبر پڑھتے ہی اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے منگل کے دن 1 لاکھ مانگنے والے کو نا 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ بے گھر ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، تو آج مانگنے کا دن ہے۔ بے اولاد ہو، اولاد مانگ لو۔ اگر آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستی کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی نا، تو غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو
11 بار پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی بڑائی کے ذکر سے اللہ کو منا لیا، اب اللہ کی بڑائی کے ذکر سے اللہ کو منا لیا، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ کے غیبی فرشتے مدد کرنے کو آپ پہنچتے ہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے بعد جیسے ہی آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے نا، اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک ایسی لاڈلی سورہ مبارکہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو بتایا کہ آج میں آپ کو ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جس کے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو لوگ پریشان رہتے ہیں کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے، ماہ رمضان کے مہینے میں پہلے تو قرآن مجید لازمی کھولا کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے قرآن مجید کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو بتایا آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص کو پڑھ کے قرآن مجید کا ثواب چاہتے ہیں، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی مرادیں، اپنی حاجتیں، اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں، اپنی تنگ دستیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، تو ماہ رمضان کی 6 تاریخ منگل کے دن سورہ اخلاص کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس طرح آپ کو بہتر لگے نا، تو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ کا ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے یعنی سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو مانگتا ہے نا، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی رکی ہوئی خواہشیں، کئی سالوں کی پریشانیاں، آج ایک دن کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہی اللہ آپ کی ہر قدم پہ کامیابی کو مقدر بنا دے گا۔ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام ایک دن کے اندر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے اگر آپ اللہ کریم سے 21 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 21 مرادوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے، تو آج آزما لو، 21 کی 21 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، 21 کی 21 مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ کے پاس موقع ہے، ماہ رمضان کی 6 تاریخ منگل کے دن سورہ اخلاص کو صرف 21 بار پڑھ کے اللہ کریم سے جو مانگو گے نا، مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 21 بار یعنی 21 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ ہے اللہ الصمد کا وظیفہ۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنی حاجت پوری کروا لو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، جب وہ دیتا ہے نا تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جب وہ دیتا ہے نا تو رکاوٹیں بندشیں ہٹا دیتا ہے۔ آج آپ نے صرف اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، یہ تیسرا اور آخری وظیفہ ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے ہی اللہ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ ہم کیا مانگتے ہیں کہ ہمیں نوکری چاہیے، شادی ہو جائے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، بندشیں ختم ہو جائیں، لیکن وہ ذات اتنی بے نیاز ہے نا کہ جب دینے پہ آتی ہے تو بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتی ہے، اور اتنا عطا فرماتی ہے کہ آپ کی 6 نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہے نا تو آپ کے پیسے، آپ کا رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، اللہ الصمد کو آپ نے 33 بار پڑھتے ہی یعنی 33 ٹائم آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے بگڑے کام سمجھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائے گا نا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیا۔
دوستو میری ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت خاص ہے، یہ بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا فائدہ اسی انسان کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اسے لائک کرے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کرے گا۔ اگر آپ اپنی من مانی کریں گے نا، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے تو پھر نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ الصمد کو 33 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر رو رو کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، گر گڑا کے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کرنا آپ کے پاس آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین